نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک جو کہ ذکر کے حوالے سے ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلم سے درخواست ہے کہ اس حدیث پاک کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اسی ہی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے۔ انسان کی تمام کامیابیاں دین کے اندر ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث شیئر کرنے والا ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے، جب بھی آپ سے کوئی گناہ، کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر کوئی نیک کام کیا کرو، تاکہ برائی کی نحوست دل جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سارے نیکیوں میں افضل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شیخ صاحب فائدے میں لکھتا ہے، برائی اگر گناہ صغیرہ ہو، اگر برائی گناہ صغیرہ ہو تو نیکی سے اس کا محو ہو جانا اور مٹ جانا ظاہر ہے، اور اگر کبیرہ ہے تو قواعد کے موافق توبہ سے محو ہو سکتی ہے، یا محض اللہ کے فضل و کرم سے جیسا پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بہر صورت محو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ اعمال نامہ میں رہتے ہیں، نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، یعنی وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حق تعالی شان وہ گناہ کرامن کاتبین کو بلا دیتے ہیں، یعنی وہ گناہ جب بندہ اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، توبہ نکالتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں سچے دل کے ساتھ، تو اس کا وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اور کرامن کاتبین نے جو وہ گناہ لکھا ہے، دیکھا ہے، وہ گناہ کرامن کاتبین سے بھی بھول جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اس سے بھی اللہ جل شانہ وہ گناہ بلا دیتے ہیں، یعنی اس بندے کی وہ گناہ ختم ہو جاتی ہے، بالکل جیسے کہ اس نے کیا ہی نہیں ہو۔ اللہ جل شانہ ہم کو ہر گناہ پر توبہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔